بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم. انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کے معزز شرکاء، سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کا ماہ مبارک ہے اور اس ماہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہوئی ہے. اسی نسبت سے آج کے موضوع میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور فضائل پر گفتگو کر رہے ہیں. آج کی ہماری گفتگو سورۃ الکوثر کی پہلی آیت کریمہ پر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں. کنز الایمان میں امام احمد رضا نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے یہی ترجمہ کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں. پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الازہری نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے بے حساب عطا کیا ہے. علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے البیان. انہوں نے معنی کیا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے ترجمے میں بھی یہی معنی کیا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر اور خیر کثیر عطا فرمائی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ جل مجدہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن فضائل، کمالات، جن نعمتوں اور جن احسانات اور جن فضل و کرم سے نوازا ہے، ان میں دنیاوی کمالات بھی ہیں، اخروی کمالات بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی فضیلت بھی ہے، عملی فضیلت بھی ہے، خلقی فضیلت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام محاسن اور محامد کو اور آپ کی عظمت اور مقام اور مرتبہ کو اور آپ کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اللہ جل مجدہ نے لفظ
کوثر میں سمو دیا ہے۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، انسانی شخصیت میں خوبیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ کچھ خوبیاں انسان میں قدرتی اور فطری اور جبلی اور نیچرلی ہوتی ہیں، عطائی اور وہبی ہوتی ہیں۔ کچھ خوبیاں محنت سے حاصل ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں انسان میں ظاہری ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں باطنی ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں انسان میں روحانی ہوتی ہیں، اور کچھ کمالات اخروی ہوتے ہیں اور کچھ دنیاوی کمالات ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضور الصلوۃ والسلام کو جو خوبیاں عطا کیں، جو کمالات عطا کیے، جو وصف عطا کیے ہیں، تو فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بے شمار عطا کیے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ لفظ کوثر کثیر سے ہے عربی زبان میں، اور کثیر سے پھر اسم مبالغہ کوثر ہے، جو کثرت کی کثرت ہوتا ہے۔ کثیر کا متضاد ہے، متقابل لفظ ہے قلیل۔ قلیل کا اپوزٹ ہے کثیر۔ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا انا اعطیناک الکثیر۔ اگر یہ فرمایا جاتا تو معنی ہوتا محبوب ہم نے آپ کو بہت دیا، لیکن اللہ نے کثیر کی بجائے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ تو کوثر کثیر سے کثرت کی کثرت ہو جائے اور کثرت میں مبالغہ ہو تو اس کو کثیر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے حضور کو قلیل بھی نہیں دیا، کثیر بھی نہیں دیا، بلکہ کثیر کی کثرت اور کثرت کی کثرت حضور کو عطا کی ہے۔ تو اس لیے علماء نے یہی معنی کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں، ہم نے آپ کو بے حد و حساب نعمتیں عطا کی ہیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ اور یہاں ایک چیز قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے، قابل توجہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ موصوف اور صفت دونوں یکجا مذکور ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس آیت میں معاملہ برعکس ہے۔ الکوثر صفت ہے جو مذکور ہے، لیکن اس کا موصوف مذکور نہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو بہت دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا چیز بہت دی ہے، کیا چیز حضور کو کثرت سے دی ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ نے اسے جنرل رکھا، موصوف کا ذکر نہیں کیا۔ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ اگر ایک آدھ چیز اللہ نے حضور کو دی ہوتی تو اس کا ذکر کیا جاتا، اگر چند چیزیں دی ہوتی تو اس کا بیان کر دیا جاتا۔ یہاں حالت یہ ہے کہ فرمایا محبوب کوئی ایک چیز تو آپ کو دی نہیں جس کا ذکر کریں، چند چیزیں نہیں دیں، آپ کو جو بھی دیا ہے بے انتہا دیا ہے، جو بھی دیا ہے بے شمار دیا ہے، جو بھی عطا کیا ہے بغیر حساب کے دیا ہے۔ تو فرمایا کس کس کا ذکر کیا جائے اور کس کس کا ذکر نہ کیا جائے، اس لیے صفت کا ذکر کر دیا، موصوف کا ذکر سننے والے پہ چھوڑ دیا،
مقصد یہ ہے کہ میرے محبوب، ہم نے قیامت تک قرآن پڑھنے والے کے لیے، قرآن سننے والے کے لیے یہ بات چھوڑ دی ہے کہ اللہ نے حضور کو جو کچھ عطا کیا ہے بہت دیا ہے۔ اب سننے والا، سمجھنے والا، پڑھنے والا سمجھے گا کہ اللہ نے حضور کو تو بغیر حساب کے دیا ہے، تو معنی یہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، جو فضائل دیے ہیں، جو کمالات دیے ہیں، بے شمار دیے ہیں، بے حساب دیے ہیں، بے حد دیے ہیں۔ علم دیا ہے، حلم دیا ہے، جود و سخا دیا ہے، عفو و درگزر دیا ہے، طبیعت میں اعتدال دیا ہے، معاشرے میں آپ کو عزت و وقار دیا ہے، آپ کو شرم و حیا دیا ہے، آپ کو پاک دامنی عطا کی ہے، آپ کو عدل و انصاف عطا کیا ہے، آپ کو شجاعت دی ہے، آپ کو سخاوت دی ہے، آپ کو ہمدردی دی ہے، آپ کو زبان پر قدرت و فصاحت اور بلاغت دی ہے، قوت فہم دی ہے، آپ کو قوت عقل و ذہانت دی ہے، آپ کو حسن و جمال دیا ہے۔ میرے محبوب اخروی نعمتیں بھی دی ہیں، دنیاوی نعمتیں بھی دی ہیں، جو بھی دیا ہے فرمایا محبوب آپ کو کم نہیں دیا، آپ کو بہت دیا ہے۔ وہ ایک سمندر ہے جو اللہ نے اس آیت کریمہ میں لفظ کوثر کے مفہوم میں رکھ دیا ہے۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فضائل کثیرہ عطا کیے، اور ان فضائل میں، ان کمالات میں حسن ظاہری بھی ہے، حسن باطنی بھی ہے۔ حضور پاک کو جو فضیلت اللہ نے عطا کی ہے وہ اولیت کی فضیلت بھی ہے، تخلیق نور نبوت کی فضیلت بھی ہے، حضور کے نسب کے اعلیٰ خاندان کی فضیلت بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب بھی اللہ نے افضل دی ہے، اللہ نے حضور کو علم بھی کثیر عطا کیا ہے، شفاعت کا حق بھی حضور کو کثیر عطا کیا ہے، حوض کوثر کی نعمت بھی حضور کو عطا کی ہے، مقام محمود پر جو اللہ نے حضور کو فائز کر کے عزت دی ہے قیامت کے دن وہ بھی حضور کو بہت دی ہے، حضور کو فتوحات بہت دی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کی کثرت بہت دی ہے۔ تو کوثر کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ دارین کی ہر نعمت اس میں داخل ہے، دینی اور دنیاوی تمام بھلائیاں اس میں عطا کی گئی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں۔ اب آئیے ناظرین کرام، ہم اس آیت کریمہ کے جو الفاظ ہیں اس کو گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، صرفی نحوی بلاغت کے اعتبار سے، علم المعانی کے اعتبار سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ابتدا کی ہے وہ لفظ انا سے ابتدا کی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اعطیناک الکوثر بھی ہو سکتا تھا، لیکن انا اللہ تعالیٰ نے یہ اس لفظ سے کیوں ابتدا کی؟ آپ جانتے ہیں کہ عربی گرامر میں انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور نا ضمیر جمع متکلم کی ہے، تو آیت کی ابتدا انا سے کی ہے، اور انا تاکید پر دلالت کرتا ہے، شک کو دور کرتا ہے، یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ عربی زبان میں اللہ نے لوگوں کے ذہنوں سے شک کو دور کر دیا کہ میرے محبوب کے فضائل اور کمالات اور اوصاف اور محاسن اور محامد میں شک کرنے والوں تمہارا شک دور ہو جائے، اور میرے رسول کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے پہ یقین رکھنے والوں تمہارے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ اور انا تاکید پہ دلالت کرتے ہوئے تاکیدی معنی دے رہا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے
اور یہ بات یقینی ہے اور حقیقی ہے کہ اللہ نے حضور کو کوثر عطا کی ہے۔ اور انا میں بھی انا کہہ دیا، یہ جو نا ضمیر ہے جمع متکلم کی استعمال ہو رہی ہے، جمع کا لفظ اور جمع کا صیغہ کبھی تعدد کے لیے بھی آتا ہے اور تعدد پر کثرت پہ دلالت کرتا ہے، اور کبھی عظمت اور شان پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے جمع کا لفظ اس لیے لایا کہ اللہ نے اپنی عظمت، اپنی شان کے اظہار کے لیے بیان کر دیا کہ انا، بے شک ہم نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میری یہ شان ہے، میری یہ قدرت ہے، میری یہ طاقت ہے، میرا یہ اختیار ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو میں نے عطا کیا ہے، عطا کرنے والا میں ہوں۔ تم کون ہوتے ہو میرے محبوب کی عظمت کو گھٹانے والے؟ تو رب کائنات نے اس لیے انا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ نا ضمیر جمع متکلم کی لگا کر اللہ نے اپنی عظمت، اپنی شان الوہیت کے اظہار کے لیے، اپنی طاقت اور قوت کے اظہار کے لیے رب کائنات نے ضمیر جمع متکلم کی لگا دی۔ اور پھر رب کائنات نے یہاں اعطینا میں اعطا کا لفظ استعمال کیا۔ یہ اعطا یعطی اعطاء مصدر سے ماضی کا صیغہ ہے اور جمع متکلم کا صیغہ لایا گیا ہے۔ تو یہ ایتاء آتینا الف کے ساتھ بھی آتا ہے، وہ نہیں لایا گیا۔ حالانکہ عربی زبان میں اعطاء ہو یا ایتاء ہو، تو کے ساتھ ہو یا تا کے ساتھ ہو، دونوں کا معنی دینا ہوتا ہے۔ انا آتینا کا الکوثر نہیں ہے، بلکہ انا اعطینا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اعطا کا لفظ استعمال کیا، ایتا کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اعطا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ ابن منظور الافریقی نے لغت پر کتاب لکھی لسان العرب کے نام سے، وہ کہتے ہیں کہ الاعطاء والمعاملات مواتات جميعا المناولة وقد اعطاه الشيء وعطوت الشيء تناولته باليد۔ فرماتے ہیں کہ اعطا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اپنے ہاتھ سے، جو چیز کسی کے حوالے کر دی جائے تو اس کو عطا کہتے ہیں۔ تو اس تحقیق کے اعتبار سے اور عربی زبان کے اس لفظ کے اعتبار سے آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ میرے محبوب، ہم نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اپنے دست قدرت سے آپ کو دیا ہے، اور اپنے دست قدرت سے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ تو میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو گویا جو کچھ دیا ہے اپنے دست قدرت سے آپ کے حوالے کر دیا ہے، یعنی آپ کو اس کا مالک بنا دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے پاس رکھیں اور چاہیں کسی کو تحفے کے طور پر آپ عطا کرنا چاہیں تو محبوب آپ کی مرضی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک عطا کیا، فرمایا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک، کہ بے شک ہم نے یہ ملک آپ کو عطا کیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہیں تو احسان کریں، چاہیں تو نہ دیں۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اعطا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی جو عطا ہے اپنے ہاتھ سے کسی کو اللہ دست قدرت سے عطا کر دے اور اسے اس کا مالک بنا دے، تو اس کے لیے لفظ اعطاء آتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دینا
دینے میں بعض اوقات کسی چیز کا معاوضہ بھی ہوتا ہے، کسی کے عوض کے طور پر بھی کوئی چیز دی جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ چیز اس کو جو دی جاتی ہے اس کے دینے میں اس کی کوئی اجرت، کوئی معاوضہ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، کسی چیز کا صلہ نہیں ہوتا، بلکہ بطور احسان کے، بطور فضل اور کرم کے عطا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ بات بتا دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ عربی زبان کو پڑھنے والا ہر شخص سمجھ رہا ہے کہ یہ جو حضور کو اللہ عطا کر رہا ہے خوبیاں، تو فرمایا میرے محبوب، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آپ کی عبادت اور ریاضت کا صلہ ہے۔ فرمایا میرے محبوب، یہ تو محض میرا اپنا فضل ہے، میں اپنی خوشی سے تمہیں دے رہا ہوں، یہ احسان ہے، میرا کرم ہے، میری رحمتیں ہیں جس کے باعث میں آپ کو نواز رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اعطینا میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جمع متکلم کی طرف اشارہ ہے، اعطینا کا، یوں نہیں فرمایا انی اعطیتک کہ ہم نے، بے شک محبوب میں نے آپ کو دیا، بلکہ فرمایا اعطینا، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا۔ تو یہ جمع متکلم کی، ادھر انا، ادھر اعطینا، یہ جو ضمیر جمع متکلم ہے یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے حضور کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ اس میں ملکیت کا مفہوم پایا جاتا ہے، کیونکہ ایتا میں جو ہے امام علوسی کہتے ہیں کہ جو اعطا ہوتا ہے اس میں وہ وجہ تملیک ہوتا ہے، علی جہت تملیک، اور جو ایتا تا کے ساتھ ہوتا ہے وہ مالک بنانا نہیں ہوتا۔ تو اللہ جل مجدہ نے گویا اس بات کی وضاحت کر دی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، میرے محبوب ہم نے آپ کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا ہے، آپ کی ملکیت میں دے دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا نہیں ہے۔ ماضی میں اور مضارع میں فرق ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ماضی کا جو صیغہ ہے اس میں ایک چیز کا وہ تحقیق پہ دلالت کرتا ہے، یقین کا فائدہ دیتا ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز آپ کو عطا کر دی ہے، یوں نہیں ہے کہ ہم آپ کو دیں گے، بلکہ فرما دیا کہ میرے محبوب ہم نے جو کچھ آپ کو دینا تھا وہ دے دیا ہے۔ یعنی گویا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ تو عربی زبان میں فصاحت میں، بلاغت میں، معانی کے اعتبار سے یہ جو ماضی کا لفظ ہے، ماضی کا معنی تحقیق پہ دلالت کرتا ہے، یعنی یہ کام ہو گیا ہے۔ تو اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، یوں نہیں فرمایا انا نعطیک الکوثر کہ ہم آپ کو کوثر دیں گے، یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہم نے دے دی ہے، یعنی یوں نہیں کہ ملے گی بلکہ مل گئی ہے۔ تو پھر اللہ جل مجدہ نے اس آیت کریمہ میں الکوثر کا لفظ استعمال فرمایا۔ الکوثر یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جو کثرت کی کثرت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی محبوب ہم نے آپ کو بے شمار عطا کیا ہے، ہم آپ کو جو چیز دی ہے وہ بہت ہی دی ہے اور بے حد اور حساب کے عطا کی ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات ہمیں قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر حضور صلی والسلام کے فضائل اور کمالات کو دل و جان سے ماننے اور حضور کے مقام اور مرتبے پر ایمان رکھنے اور اپنے نبی کی عظمت اور عقیدت کو سن کر اللہ ہمارے ایمان میں، حضور کی محبتوں میں اور اضافہ فرمائے، آمین۔